بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك رواه البيهقي في شعب الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ پانچ چیزوں کو یعنی پانچ نعمتیں ایسی ہیں ان کی ازداد کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ سب سے پہلی چیز جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ یقیناً انسان کی زندگی میں انسان کی پوری عمر میں ایک قیمتی لمحہ جو ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے، اور جوانی کا وقت، جوانی کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ گزر جائے تو سوائے افسوس کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا، اور جب اس کے گزرنے کا، اس کے فراق کا جب خیال آتا ہے، جب اس کا تصور کیا جاتا ہے تو آدمی ایک درد کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے، ایک تکلیف اسے محسوس ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ زندگی میں جوانی کا جو لمحہ ہوتا ہے، جوانی کا جو وقت ہوتا ہے وہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا مطلب؟ یعنی اس جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ جس نے یہ جوانی دی ہے، یہ جوانی اسی کے نام پر فدا کرو، اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کو کرو، اور جن کاموں سے، جن امور سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کو کہا ہے آدمی ان سے بچے۔ اور جب کوئی بندے مومن اپنی جوانی کو اس طریقے سے گزارتا ہے جیسی اللہ نے اس سے مانگی ہے، اور جیسے مطلوب ہے کہ آدمی جوانی اپنی گزارے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے، حدیث نبوی ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی، جب سورج آپ کے سر سے 1.25 نیزے کے فاصلے پر ہوگا۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق، اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے۔ کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک، کسی کا اس کی کمر تک، کسی کا اس کے سینے تک، کوئی پسینے میں غوطہ زنی کر رہا ہوگا۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اور وہ کون ہے؟ اس میں سے ایک فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کر دیا، اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کاموں پر فدا کر دیا۔ اللہ نے جن کاموں سے بچنے کو کہا ان سے وہ بچتا رہا، اس طریقے سے اس نے اپنی جوانی گزاری کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑے اعزاز و اکرام سے اس دن نوازا ہے۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی شبابک، دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وصحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔
کیا اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اس لیے کہ صحت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب آدمی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اس کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں تو آدمی چاہتے ہوئے بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ آپ کو بیماری ہو گئی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ رکوع کریں، سجدہ کریں، لیکن آپ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ماننے والوں، اگر اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو صحت کی دولت سے مالا مال کیا ہے، صحت کی دولت عطا فرمائی ہے، تو اس دولت کا شکر یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کو خوش کرنے والے کاموں میں استعمال کریں، جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت و فرما برداری کریں، جتنا ہو سکے اتنا اللہ کی عبادت و فرما برداری کریں۔ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند مسلمان اور مومن وہ آدمی ہے جو اپنی صحت کے ایام میں اللہ کی خوب عبادت کرے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی بیماری پہنچ جائے، کوئی مصروفیت آ جائے، کہیں بزی ہو جائے، تو اس عذر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو تب بھی ان اعمال کا اجر و ثواب پورا دیتے رہے جن کو وہ اپنی صحت کے ایام میں کرتا تھا۔ حدیث نبوی ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مرض العبد او سافر، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پہ کہیں چلا جاتا ہے، کتب له من الاجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر و ثواب دیتے ہیں ان اعمال کا جن کو وہ حالت صحت میں کرتا تھا اور حالت اقامت میں جب گھر پہ اپنے موجود تھا تب کرتا تھا۔ اس لیے اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانیے اور اس کا صحیح استعمال کیجئے۔ تیسری چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مال یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مال یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مخلوق خدا کا خیال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے، اس لائق بنایا ہے، تو اپنی اس مالداری کو، اپنی اس پیسے کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم پر فقر و فاقہ مسلط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تم کو تمہارا مال لے کر تم کو آزمائے، تمہیں فقر و فاقے میں ڈال دے، غریبی میں ڈال دے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت سے نوازا ہے تو اس کا صحیح استعمال کریں، ان راستوں میں، ان جگہوں میں خرچ کریں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کو کہا ہے، جہاں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، ای الصدقۃ اعظم اجرا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کون سا صدقہ و خیرات ہے جو اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہے، جس کو خرچ کرنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے؟ آپ کو پتہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ آپ خرچ کریں درا حالے کہ آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اور اس حالت میں خرچ کرنے سے فقر و تنگدستی کا ڈر ہوتا ہو آپ کو۔ آپ سوچتے ہو کہ میں خرچ کروں گا مال کم ہو جائے گا، اور ایسی حالت میں جب آدمی جوان ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو آدمی فقر و فاقے سے ڈرتا ہے اور مالداری کی تمنا کرتا ہے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی حدیث میں آگے کہ آپ صدقہ و خیرات کو مزید تاخیر، صدقہ و خیرات میں مزید تاخیر نہ کرو، اس کو مزید نہ ٹالو، یہاں تک کہ آپ کی روح آپ کی حلق کو آ جائے، مرض الموت میں مبتلا ہو جائے، اور اس کے بعد کہیں لفلان کذا ولفلان کذا، کہ فلاں غریب کو اتنا دے دو، فلاں مسجد میں اتنا دے دو، فلاں مدرسے میں اتنا دے دو، فلاں یتیم خانے میں اتنا دے دو۔ نہیں، اب یہ مال آپ کا نہیں رہا، اب یہ مال آپ کا نہیں رہا، آپ کے ورثہ کا ہو گیا۔
آپ کے پیچھے جو لوگ ہیں ان کا ہو گیا ہے۔ اس لیے جب آپ صحت مند ہیں، مال پر آپ کا کنٹرول ہے، مال پر آپ کا قبضہ ہے، تو اس وقت خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب کہیں بڑھا کر آپ کو عطا کریں گے، اس کا اجر و ثواب کہیں بڑھا کر آپ کو عطا کریں گے۔ چوتھی چیز آپ نے فرمائی وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آج فرصت دی ہے، فارغ ہیں آپ کے پاس کام کاج کے بعد وقت بچتا ہے، تو اپنے اس وقت کو غنیمت جانو اور اس وقت کو اللہ کی عبادت و بندگی میں گزارو، قبل اس کے کہ مصروفیات آپ کو گھیر لیں، اور مصروفیات اتنا گھیریں کہ آپ عبادت و بندگی کرنا چاہیں تب بھی نہ کر سکیں۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، رأیت اقواما، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے وقت پر، اپنے وقت کو قیمتی بنانے پر، اپنے وقت کی حفاظت پر اتنا زیادہ اہتمام کرنے والے تھے، اتنا زیادہ حریص تھے، جتنا آج تم اپنے درہم و دنانیر پر ہو، جتنا تم اپنے پیسے روپے پر ہو، وہ اتنا زیادہ اپنے وقت کو قیمتی بناتے تھے اور اس کی حفاظت کی فکر کرتے تھے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے فرصت کا موقع دیا ہے، فرصت کا لمحہ دیا ہے، تو اس کو غنیمت جانے قبل اس کے کہ مصروفیت آپ کو پیش آ جائے۔ چوتھی اور پانچویں اور آخری چیز فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، کہ آج زندگی ہے تو اس زندگی کو غنیمت جانے، کل جب مر جائیں گے تو کف افسوس ملنے کے علاوہ اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ آپ چاہیں گے، تمنا کریں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ آپ تمنا کریں گے دنیا میں واپس جانے کی، لیکن اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو مہلت نہیں دیں گے، کیوں؟ آپ کا مقررہ وقت آ چکا ہے۔ اس لیے اس مقررہ وقت آنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے جو وقت ہے، جو زندگی ہے، اس کو غنیمت جانے قبل اس کے کہ موت آپ کو آ جائے، اور کچھ کر کے اس دنیا سے جائیں، اللہ کو راضی اور خوش کر کے جائیں، تاکہ اللہ کی رضا کا جو پروانہ اور اس کا جو مظہر ہے جنت، ہم اس کے مستحق ہوں اور اس کے حقدار ہوں۔ تو یہ کل 5 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 5 چیزیں ہیں۔ کیا فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور وغناک قبل فقرک، اور مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، اور فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور موت اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ جو شخص ان کو غنیمت جانے گا وہ یہاں بھی کامیاب، وہاں بھی کامیاب۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔